اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا۔ جس وقت بندہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے گویا وہ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے آپ کو سنا رہا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، جیسے امام مقتدی کو سناتا ہے۔ اگر انسان اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو ان لوگوں کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں کیا ہے۔ جس وقت ایک نئی سورت اترتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اس وقت تو اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں دہرا رہے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے سنا رہے ہیں۔ ہم خود بھی قرآن پڑھیں تو سمجھو ہمارا پڑھنا اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا سننا سمجھو اپنی طرف سے ہے۔ دونوں حیثیتیں اس میں کام آتی ہیں۔ اس طرح سے جس وقت رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بات ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی حمد کرے اسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ سنتا ہے اور پھر اس کا اجر بھی دیتا ہے اور اس کا انعام بھی دیتا ہے۔ یہ سمجھو اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں ہم تیری حمد کرتے ہیں، اس طرح اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سنانے والا گروہ ہے۔ یہی دو حیثیتیں اس میں بھی ہیں، یعنی ایک تو اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کہا جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں خاص طور سے یہ بات نمایاں ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی کے بعد رکوع سجدہ تعظیم دو درجے ہیں۔ رکوع سمجھو دوسرا درجہ ہے اور سجدہ اول درجہ ہے۔ رکوع میں اتنی عاجزی اور بندگی نہیں ہے جتنی کہ سجدے میں درمیانی حالت ہے، اور وہ انتہائی حالت ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے جیسے سلوک میں ہوتا ہے کہ انسان درمیانہ درجے سے گزر کے انتہائی درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ان حرکات کے اندر ان چیزوں کا اشارہ ہے جو پوچھنا چاہتا ہے کہ اسے دہرانے کا کیا مقصد ہے۔ بعض عیسائی معترضین اور اسلام کے مخالفین نے اس کی برائی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہماری عبادت میں تکرار نہیں ہے، اسلامی نماز میں تکرار ہے۔ انہوں نے اسے ایک نقص کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، برائی کوئی نہیں، وہ اس کی حکمت تک نہیں پہنچ سکے۔ ان کا تو خیر مقصد ہی مخالفت کرنا ہوتا ہے، مقصد سمجھنا نہیں ہوتا۔ دہرانے یا تکرار میں دو بڑی حکمتیں ہیں۔ دہرانے سے ایک چیز دل نشین ہو جاتی ہے، ایک دفعہ کہنے سے یا ایک دفعہ کرنے سے کوئی چیز سیکھی نہیں جا سکتی، دل میں بیٹھتی ہی نہیں، بار بار ایک مشق کے طور پر کرنے سے وہ دل نشین ہو جاتی ہے۔ جس وقت ہم کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں تو بار بار دہراتے ہیں۔ کفار بھی اس حکمت کو سمجھتے ہیں، بعض نعرے بار بار دہراتے ہیں، ان کے بعض حرکات باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے رکعتوں میں بالکل دہرانا نہیں ہوتا، دونوں رکعتوں میں لوگ الگ الگ صورتیں پڑھتے ہیں۔ جو قرآن شریف زیادہ جانتے ہیں وہ اس میں بہت کچھ فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں ایک اور دوسری رکعت میں بالکل دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال آخری دو رکعتوں میں تو دہرانا ہی ہے۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک تو دہرانے سے ایک بات دل نشین ہو جاتی ہے، ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم ایسے عمل میں جو روحانی عمل ہے زیادہ دیر تک مشغول رہتے ہیں۔ اگر ہمیں صرف ایک رکعت کا حکم دیا جاتا تو وہ ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتی، تو پھر ہمیں سعادت نہیں مل سکتی تھی کہ ہم زیادہ دیر اللہ کے خیال میں رہیں۔ دوسری طرح اگر پہلی رکعت میں کوئی چیز ہوتی، دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعتوں میں کوئی اور چیز، تو یہ ایک عام آدمی کی طاقت سے زیادہ تھی، کوئی اتنا یاد نہیں کر سکتا۔ اگر اس میں مسلسل یکے بعد دیگرے نئی نئی چیزیں ہوتی تو لوگوں کے لیے یاد کرنا اور سمجھنا بہت مشکل ہوتا، صرف رٹ سکتا ہے، سوچ سمجھ کر ادا نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کو اس وجہ سے یہ عجیب لگتی ہے کیونکہ ان کے ہاں ایک مسلسل چیز ہوتی ہے جو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، لوگ بیچ میں کچھ جوابات دیتے ہیں، اس کے لیے کتاب ان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب کتابیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پادری کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی ہے، جتنے مقتدی ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کتاب ہوتی ہے، اور یہ چیز بغیر ایک پادری
کے ادائی نہیں ہو سکتی۔